تو یہ لسان القرآن کیا چیز ہے؟ لسان القرآن اس کے معنی ہے قرآن کی زبان۔ سورہ مبارکہ کے درمیان میں اچانک خدیہ صاحب کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہونی شروع ہوئی۔ آپ نے اس جو لسان القرآن کا جو سبجیکٹ ہے اس کو کیوں اپنے لیے کیریئر کے طور پہ اپنایا؟ آپ کے لیے کیا موٹیویشن تھی؟ جو میری زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وہ یہ ہوا، سر یہ پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے سے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ وہ قوم جو بات بات پہ تلوار نکال لیا کرتی تھی، دوسرے کی جان لے لیتی تھی، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر اگر ایک شخص پیاس سے مر رہا ہے اور اس تک پانی لے جایا گیا تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی، تو اس نے کہا کہ پہلے پانی اسے پلاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ مشہور آیت ہم نے سنی ہوگی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بہت آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جہاں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو مانتے ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ ایک الہامی کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہماری ہدایت کے لیے، بلکہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے آنے والے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی۔ تو ہم اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ نسبت پہ فخر بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قرآن مجید کو سمجھیں بھی، جیسے کہ اس آیت میں ذکر آیا ہے۔ تو سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کیا آسان راستہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان کو ہم سمجھیں، لینگویج آف قرآن یا لسان القرآن کو ہم سمجھیں؟ تو ان سوالات کے جواب کے لیے آج الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہترین معلم قرآن محترم عامر سہیل صاحب تشریف فرمائے ہیں۔ ہم ان کا شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت دیں، آمین۔ اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پہ وہ تشریف لائے ہیں، اور انشاءاللہ آج کی پوڈ کاسٹ اسی حوالے سے ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ جی، ٹھیک ہے، احسان ہے اللہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کا پشاور کا دورہ کیسے رہا؟ جی الحمدللہ بہت زبردست رہا۔ ماشاءاللہ بزی ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کا شکریہ، آپ لوگوں نے یہاں مجھے دعوت دی اور قرآن کے حوالے سے کوئی بات کرنے کی۔ جزاک اللہ۔ سر یہ بتائیں کہ لسان القرآن، یہ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں یا یوٹیوب پہ لکھتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کا نام آتا ہے، آپ کی ویڈیوز آتی ہیں، تو یہ لسان القرآن کیا چیز ہے؟ لسان القرآن جیسے کہ آپ نے ابھی تعارف میں بتایا کہ اس کے معنی ہے قرآن کی زبان، یعنی لینگویج آف دا قرآن۔ اور یہ نام اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے میرے استاد محترم کو، ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب، انہوں نے جب میں نے اپنے اس سفر میں عربی گرامر کے نوٹس مرتب کیے تو ان کو جب کتابی شکل دینے کا وقت آیا تو کتاب کے نام کے حوالے سے ان سے میں نے مشورہ کیا، تو انہوں نے نام سجیسٹ کیا کہ اس کا نام لسان القرآن رکھا جائے۔ تو بہت خوبصورت نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ یوٹیوب پر یا کہیں بھی جب آپ گوگل پہ لسان القرآن لکھتے ہیں تو سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے لیکچرز جو ہیں یا ہمارے چینل کے حوالے سے انفارمیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ ایکچولی قرآن کی زبان سکھانے کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک کورس ہے جس میں قرآن کی زبان جو کہ عربی زبان ہے اس کو آسان طریقے سے سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میرا سوال یہ کہ نئی نسل کو جو کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ٹیچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میل فیمیل، ان کو ہم کیسے اس قرآن کی زبان سیکھنے کی طرف موٹیویٹ کریں، آمادہ کریں؟ کیا طریقہ کار؟ کیونکہ ٹائم تو کسی کے پاس نہیں ہے، جی بالکل صحیح، صبح سے شام تک، بالکل ایسی کہہ رہے ہیں۔ کیسے ان کو موٹیویٹ کیا جائے؟ دیکھیں جی، اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس عربی زبان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ عربی زبان جو ہے یہ ہم اردو زبان بولنے والوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے سیکھنی بہت آسان ہے۔ ظاہر بات ہے ہماری جو قومی زبان ہے وہ اردو زبان ہے، اور ہمارے طلباء و طالبات اسی زبان میں، زیادہ تر طلباء و طالبات اسی زبان میں علم حاصل کرتے ہیں۔ اردو زبان بولی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، تو اردو بولنے، سمجھنے، لکھنے، پڑھنے والوں کے لیے عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان میں عربی زبان کے 80 سے 85% الفاظ موجود ہیں، اور ہم اردو زبان میں ہی اپنے بولے جانے والی زبان میں اتنے عربی کے الفاظ بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ عربی کے لفظ ہیں، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عربی کے لفظ ہیں اور اس کے بعد یہ لفظ کیسے بنا ہے، تو یقین مانیں آپ کو عربی تو آ ہی جاتی ہے، آپ کی اردو بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔
تو اردو بولنے پڑھنے والوں کے لیے تو عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے. اگر ہم طلباء و طالبات کو یہ بات بتائیں کہ ان کے لیے تو یہ زبان بہت آسان ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس کے لیے بس انہیں ایک مرتبہ صرف ابتدائی 1-2 لیکچرز لینے ہیں, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو موٹیویٹ بھی کریں گے, ان کا حوصلہ بھی بڑھائیں گے, اور پھر یہ سفر ان کا جاری ہوگا, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ یہ زبان سیکھنے کے قابل ہو جائیں گے. انشاءاللہ. سر یہ بتائیں کہ یہ لسان القرآن کے حوالے سے اگر کوئی ایک مثال 1-2 اب دے دیں, جیسے الحمدللہ رب العالمین, جی, ہم کیسے اس کو ریلیٹ کریں گے, کہ مثلا ہم کیسے سمجھائیں گے اسٹوڈنٹ کو کہ یہ کیا ہے؟ آیا اس میں ورڈ کو دیکھا جاتا ہے, سینٹنس کو دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیں, ہمارا ایک بہت بڑا المیہ تعلیم کے حوالے سے یہ رہا ہے کہ زبان کوئی بھی ہو, انگریزی ہو یا اردو ہو, اس کی گرامر سے ہم سب بھاگتے ہیں. گرامر والا پورشن جو ہے اس کو سب اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور گرامر میں اتنے زیادہ آگے بڑھ نہیں پاتے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہی کے حوالے سے, اب میں اگر اسے گرامیٹیکلی آپ کے سامنے رکھوں تو پوری گرامر آپ کو سمجھنی پڑے گی. یعنی آپ کو بتانا ہوگا کہ جی یہ ایک نومینل سینٹینس ہے جس کا پہلا پارٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے, سیکنڈ پارٹ اس کا جو ہے پریڈیکیٹ کہلا رہا ہے. تو اس سے ایک بات ہمارے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ اگر آپ کو کسی ایک زبان کی گرامر آتی ہے, چاہے آپ کو اردو کی گرامر آتی ہے, چاہے آپ کو انگریزی زبان کی گرامر آتی ہے, یقین مانیں آپ کو عربی گرامر ایسے آئے گی. اور گرامر کے بغیر آپ اسلوب سمجھ نہیں سکتے کہ اس آیت میں الفاظ کے آگے پیچھے کرنے سے کیا مفہوم بن جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے ایک جملہ رکھا میرے سامنے کہ الحمدللہ ہی, تو اس کا عام ترجمہ سب کو معلوم ہے کہ تمام تعریفیں, تمام شکر اللہ کے لیے ہے. اب ان الفاظ میں اگر میں للہ کو پہلے رکھ دوں اور کہوں کہ للہ الحمد, تو اب اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا بنے گا؟ اس کا ترجمہ بنے گا کہ تمام تعریفیں اور تمام شکر صرف اللہ کے لیے ہے. تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے. اب صرف الفاظ کی تقدیم و تاخیر سے یہ جو مفہوم میں تبدیلی آئی ہے, یہ آپ گرامر کے ذریعے ہی جان سکتے ہیں, اس کے بغیر آپ کو نہیں پتہ چل سکتا. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے, مختصر وقت میں گرامر ظاہر بات ہے وہ سمجھی نہیں جا سکتی. ٹھیک. اچھا جی, ایک سوال عامر صاحب یہ آتا ہے ذہنوں میں کہ لسان القرآن کورس یعنی جو ہے آپ ضروری قواعد و ضوابط, جی, کم سے کم کتنے ٹائم پہ بندہ سیکھ سکتا ہے کم سے کم؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی, اگر سیکھنے والا ہو نا, تو میں آج بھی کلاس میں یہی بات کر رہا تھا کہ لسان القرآن کورس جو ہے نا, یہ صرف 1 ہفتے کا کورس ہے. اچھا, آپ کو 7 دنوں میں اس قابل اللہ کی توفیق سے, اس کے فضل سے کر سکتا ہوں کہ آپ 7 دنوں میں پورا کورس کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے جب یہ کورس پڑھانا شروع کیا تھا, یعنی 2006 میں نے پہلی مرتبہ عربی گرامر جو ہے لسان القرآن کورس جو ہے پڑھانا شروع کیا. 2006 میں لوگوں میں صبر تھا, تحمل تھا, ایک باقاعدگی تھی, لہٰذا ہمارا یہ کورس جو ہے 6 ماہ پر مشتمل کورس تھا. ڈیلی ایک کلاس ہوا کرتی تھی, صرف ایک دن سنڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی. تو 6 ماہ میں ہم یہ کورس کرواتے تھے. اس کے بعد جوں آپ کو پتہ ہے وقت گزرتا گیا, لوگوں میں بے صبری اور تحمل کی کمی آتی گئی, تو ہم نے پھر اس کورس کو شارٹ کیا اور وہی 6 مہینے والا سلیبس جو ہے وہ 3 ماہ میں مکمل کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جوں وقت اور گزرا, آپ جانتے ہیں اور کمی آتی گئی, لہٰذا وہ کورس ہم نے پھر 30 دن میں جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کی. 30 دن میں ہم 2 لیکچرز لیتے ہیں اور 60 لیکچرز میں یہ کورس مکمل کر دیتے ہیں. یعنی وہی کانٹینٹ جو ہم نے 6 ماہ میں مکمل کرنا ہوتا ہے وہ ہم 30 دنوں میں مکمل کرتے ہیں. اور آج جیسے میں نے کہا کہ میں کلاس میں یہی بات کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی وہ کمرے میں داخل ہو اور جب باہر نکلے تو اسے عربی آ رہی ہو. تو ایسا ممکن نہیں ہے, لیکن چونکہ ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا بن چکا ہے, پہلے ہم لمبی 2.5 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی تقاریر جو ہیں علماء کی سنا کرتے تھے. اب ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم 20 منٹ سے زائد بات نہ سنیں. اور پھر جدید سائیکالوجی بھی اس حوالے سے بات کرتی ہے کہ جی 40 منٹ کے بعد
انسان کا دماغ جو ہے وہ نہیں کام کوئی بات جو ہے وہ سمجھنے کے قابل نہیں رہتا، لہٰذا اب ہمارا یقین جو ہے وہ ظاہر بات ہے ان چیزوں پہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی جی لیکن مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ پچھلے لوگ جو 2-2 گھنٹے تقاریر سنا کرتے تھے ان کا دماغ ان باتوں کو کیسے ہضم کر لیتا تھا۔ بہرحال زمانے کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، بالکل، تو اس لیے ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ آپ نے اس جو لسان القرآن کا جو سبجیکٹ ہے اس کو کیوں اپنے لیے کیریئر کے طور پہ اپنایا؟ آپ کے لیے کیا موٹیویشن تھی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید سے ایک دلی تعلق نسبت ہر مسلمان کو ہے، جی الحمدللہ، چاہے وہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن قرآن، اس کا ادب، اس کا احترام، اس سے دلی لگاؤ ہر شخص کے، ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ مجھے ایک مرتبہ قرآن مجید کا ایک درس سننے کا اتفاق ہوا۔ ہمارے فیصل آباد میں ایک مسجد ہے، وہاں پر سورہ قاف 26ویں پارے میں سورہ مبارکہ ہے، اس کا درس تھا۔ تو اس درس کے شروع میں جو مسجد کے قاری صاحب تھے انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، ہم سب نے سنی۔ اس کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا مدرس کو سورہ قاف کا درس دیتے ہوئے۔ انہوں نے درس دیا، بہت اچھا درس دیا، ہم سب نے اسے دلچسپی سے سنا۔ اس کے بعد جو ٹرننگ پوائنٹ، جو آپ کا سوال ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، جو میری زندگی کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ درس کے اختتام پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت امام کعبہ عبدالرحمن السدیس صاحب کی آواز میں سنائی گئی۔ اب ہم سب لوگ مصحف سامنے رکھ کر بیٹھے ہیں اور امام صاحب کی قرات سن رہے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے درمیان میں اچانک سدیس صاحب کی آواز جو ہے وہ تبدیل ہونی شروع ہوئی، ان کی آواز بھرائی، کچھ انہوں نے وقفہ لیا، بڑی مشکل سے الفاظ کو ادا کیا، رکے، اور یہاں تک کہ مجھے پیچھے ہلکی ہلکی سسکیوں کی بھی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد پھر وہ نارمل ہوئے اور انہوں نے سورہ مبارکہ کو مکمل کیا۔ درس ختم ہو گیا، لوگ اٹھ کر چلے گئے، لیکن میں وہاں پر بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایک سوال جو ہے وہ اس نے ہلا کر رکھ دیا کہ ہم نے اپنے قاری صاحب کی آواز میں سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی، نہ قاری صاحب کو کچھ ہوا ہمارے، نہ ہمیں کچھ ہوا۔ ہمارے مدرس نے پورے 1.5 گھنٹہ ہماری زبان میں اس سورہ مبارکہ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا، لیکن نہ تو مدرس صاحب کی یہ کیفیت بنی، نہ ہم میں سے کسی کی یہ کیفیت بنی۔ اس شخص کو جس نے 3 منٹ میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اس شخص کو کیا ہوا؟ اب یہ سوال میرے لیے بہت اہم تھا، اس کا جواب حاصل کرنا کہ اس شخص کو یہ کیوں ہوا جو ہمیں نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر میں نے مسجد کی انتظامیہ سے بات کی، میں نے کہا جی مجھے اس سورہ مبارکہ کی ریکارڈنگ دے تاکہ میں ٹیکسٹ کو سامنے رکھوں اور پھر دیکھوں کہ کہاں پہ ان کی یہ کیفیت ہوئی ہے۔ تو نیکسٹ ڈے پھر میں وہ کیسٹ لے کے گیا جی ان سے، اور میں نے پھر مصحف کھول کے سامنے رکھا۔ تو سورہ قاف میں بہت خوبصورت مقام ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ یوم نقول لجہنم هل امتلأتی وتقول هل من مزید، کہ جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا اور بھی ہے ابھی، یعنی یا تو جہنم قدر بھر چکی ہوگی کہ جس طرح ہم فل جب ہو جائیں کھانے سے اور میزبان کہے کہ جی ابھی ایک ڈش اور باقی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی اور بھی ہے، نہیں بھئی ہمارے اندر اب گنجائش نہیں ہے۔ یا پھر اگر آپ ماشاءاللہ خوش خوراک ہیں تو آپ کہتے ہیں جی آنے دیں، لے آئیں جی جو بھی ہے۔ تو جہنم یا تو اس درجے بھر چکی ہوگی کہ اس میں گنجائش نہیں ہوگی، یا پھر جہنم اتنی وسیع ہے کہ وہ کہے گی کہ بہت گنجائش ہے میرے اندر۔ تو یہ کیفیت جو تھی امام صاحب کی بنی، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جی اگر یہ کیفیت حاصل کرنی ہے نا، تو اس کیفیت کے لیے آپ کو اس زبان کی گہرائی میں جانا پڑے گا، اس زبان کو گہرائی سے سیکھنا پڑے گا۔ بس وہ دن تھا، اس کے بعد میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اس زبان کے سیکھنے میں لگا دی۔ میں کہاں کہاں نہیں گیا، کہاں کہاں سے میں نے اس زبان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ 2000 میں میرا سفر شروع ہوا تھا جی زبان سیکھنے کا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2006 میں اس قابل کیا
کہ میں اس زبان کے سکھانے والوں میں آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے. اور سن 2006 سے لے کر 2024 تک الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مرتے دم تک یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں انشاءاللہ. سر ایک اور سوال ذہن میں آیا کہ لسان القرآن کورس ایک بندہ کر لیتا ہے, اسٹوڈنٹس کر لے, کوئی بھی کر لے, اس کا کچھ فائدوں کا آپ ذکر کر دیں. جی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون, کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے, تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بالکل. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں میرا, آپ کا, ہم سب کا ذکر ہے. جی. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہیں. رمضان میں آپ کو پتہ ہے باقاعدہ ایک کمپٹیشن کی فضا ہوتی ہے کہ جی کتنے قرآن ختم کیے. جی. قرآن مجید میرا آپ کا ذکر کرتا ہے, لیکن چونکہ زبان سے واقفیت نہیں ہوتی لہٰذا ہم اپنے ذکر سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہمیں کچھ ہے ہی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا ذکر ہوا ہے. بالکل. مثلا اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو. ہم ایک جملہ بولتے ہیں جی کہ دنیا دارالامتحان ہے. اگر دنیا دارالامتحان ہے تو ظاہر بات ہے ہم, میں اور آپ طالب علم ہیں, اور جب بھی طالب علم کا ذکر ہوتا ہے تو طالب علم کے ساتھ امتحان کے علاوہ ایک سلیبس بھی ہوتا ہے. جی. اور سلیبس کے بعد پھر امتحان کے حوالے سے رزلٹ ڈے بھی ہوتا ہے اور رزلٹ اناؤنس بھی ہوتا ہے, اور رزلٹ یا تو اس کے فیور میں ہوتا ہے یا اگینسٹ ہوتا ہے. جی بالکل. یہ سب باتیں ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جی. تو اگر یہ دنیا دارالامتحان ہے تو رزلٹ ڈے کیا ہے جی؟ وہ قیامت کا دن ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ قرآن مجید میں اتنی جگہ کیا ہے, بالکل. اور وہ میرا اور آپ کا تذکرہ ہے. جی. مثلا میں مثال دیتا ہوں, سورۃ الغاشیہ 30ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں اور عیدین میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت اکثر فرمایا کرتے. بالکل. کیونکہ آپ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو کوئی میسج لے کے جائے. جی. تو سورۃ الغاشیہ اصل میں ہے کیا, ذرا غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ, کہ قرآن پڑھنے والے کیا تمہیں الغاشیہ کا کچھ پتہ ہے؟ یعنی الغاشیہ قیامت کا ایک نام ہے اور قیامت رزلٹ ڈے ہے. ٹھیک. پھر خود بتایا کہ وجوہ یومئذ خاشیہ, میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں. اللہ. یعنی رزلٹ ڈے کو طلباء دو طرح کے ہوتے ہیں. بالکل. ایک وہ ہوتے ہیں جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو پاس ہونے والے ہوتے ہیں. اور فیل ہونے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے فیل ہونا ہے, لہٰذا ان کے منہ لٹکے ہوتے ہیں. تو فرمایا وجوہ یومئذ خاشیہ, کچھ چہرے اس دن جھکے ہوں گے, یعنی کچھ منہ اس دن لٹکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ, انہوں نے بڑی محنت کی تھی, اتنی محنت کی تھی کہ محنت کر کر کے تھک گئے تھے. اب یہ چیز آپ کو چونکاتی ہے کہ رزلٹ ڈے کو اسٹوڈنٹ کا منہ لٹکا ہوا ہو, حالانکہ اس نے ساری زندگی بڑی محنت کی ہو, تو پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی محنت کی ڈائریکشن صحیح نہیں تھی. بالکل. جس ڈائریکشن میں اسے محنت کرنی چاہیے تھی وہ اس نے نہیں کی. جو پوچھا جانا تھا اس سے وہ اس نے تیار نہیں کیا. وہ ایسی چیزیں پڑھتا رہا, اسٹڈی کرتا رہا جس کے بارے میں ایک سوال بھی نہیں کیا گیا. بالکل. تو پتہ چلا کہ ان کے منہ لٹکے ہوئے ہوں گے, حالانکہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی, محنت کر کر کے تھک گئے تھے, لیکن ڈائریکشن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ناکام تھے. پھر ان کا آگے انجام ظاہر بات ہے, جب اسٹوڈنٹ رزلٹ ڈے کو فیل کی خبر والدین کو سناتا ہے تو والدین اسے گلے نہیں لگاتے, اسے پھر سزا ملتی ہے. تو آگے سزا کا ذکر ہے کہ تسلا نارن حامیہ, وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو انتہائی گرم ہوگی. تسقا من عین آنیہ, انہیں وہاں پیاس بھی لگے گی, ظاہر بات ہے گرمی میں پیاس لگتی ہے, تو انہیں پلایا جائے گا ایک ایسے چشمے سے جو کھولتا ہوا ہوگا. لیس لہم طعام الا من ضریع, انہیں بھوک بھی لگے گی اور کھانے کے لیے انہیں دیا جائے گا تو خاردار گھاس کھانے کے طور پہ دی جائے گی, کانٹے دار گھاس. اور کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی؟ ایک تو بھوک مٹتی ہے اور ایک انرجی ملتی ہے. دونوں کی نفی فرمائی,
لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو یہ موٹا کرے گی، یعنی یہ کھانا نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی بھوک مٹائے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، یعنی کامیاب طلبہ، لسعیھا راضیہ، جو انہوں نے زندگی میں کوشش کی ہوگی اس پر راضی ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ فی جنت عالیہ، ایک اونچے باغ میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں پر کوئی لغو فضول بات نہیں ہوگی۔ فیہا عین جاریہ، فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ تو اب یہاں پر جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اب اگر میں اور آپ اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا کو دارالامتحان کہتے ہیں، تو ہم طالب علم ہوئے کہ نہ ہوئے؟ بالکل۔ اور طالب علم ہیں تو رزلٹ بھی نکلے گا، رزلٹ ڈے ایک مقرر ہے، اور رزلٹ ڈے کو یا تو کامیاب ہونے والے طلباء میں ہوں گے یا ناکام ہونے والے طلباء میں ہوں گے۔ اگر ناکام ہوں گے تو انجام ذکر کر دیا، کامیاب ہوں گے تو انجام ذکر کر دیا، اور پکچر آپ کے سامنے رکھ دی کہ اب تم فیصلہ کرو کہ تم نے اس طرف آنا ہے یا اس طرف آنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو تمہیں راستہ دکھا دیا ہے۔ اب یہ میرا اور آپ کا ہی ذکر ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، تو عقل نہیں کرتے۔ عقل کیسے کریں؟ ہم اپنے ذکر سے ایسے گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سورہ مبارکہ آج بھی اکثر مساجد میں جمعے کی نماز کی دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ عیدین میں آپ یہی سورہ مبارکہ سنتے ہیں، لیکن میسج لیے بغیر چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن کی زبان جو کہ عربی زبان ہے وہ آتی نہیں، اور ہم اسی طرح رہتے ہیں۔ تو یہ ایک چینج آئے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ عربی زبان سیکھیں گے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ یعنی ایک ریئل سکسس تب ہمیں مل سکتی ہے اور ہم جنت والے انجام سے تب ہم دوچار ہو سکتے ہیں کہ جب قرآن کی لینگویج ہم سمجھے، قرآن سمجھ آئے گا تو عمل ہوگا، بالکل عمل ہوگا تو نجات کی طرف جائیں گے۔ بالکل ایسی، اور خدا ناخواستہ معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر وہ انجام بھی بتا دیا گیا۔ بالکل ایسی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ اس میں ایک بات میں ذرا ایڈ کر دوں کہ جو دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا شخص ہے اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ بالکل۔ جو انگریزی پڑھ سکتا ہے، جو انگریزی لکھ سکتا ہے، جو انگریزی سمجھ سکتا ہے، بالکل، وہ یہ بالکل ایکسکیوز نہیں پیش کر سکے گا کہ میرے لیے یہ دوسری زبان سیکھنا مشکل تھی، میں اس لیے نہیں سیکھ سکا۔ ہاں، جو نہیں پڑھ لکھ سکتا، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہے، خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے کے لیے میں کہوں گا کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے لیے انگریزی یا کسی بھی دوسری زبان سے اس زبان کو سیکھنا بہت آسان ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے شروع میں آیت کا ریفرنس لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ قرآن اگر نصیحت کے لیے آسان ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی زبان جو ہے وہ مشکل ہو۔ تو اس کی زبان بہت آسان ہے، تو پڑھے لکھے جو ہیں وہ خاص طور پہ اس پہ غور کریں اور اس طرف آئیں۔ جی جزاک اللہ۔ سر، یہ پڑھے لکھے لوگوں کے حوالے سے اب کوئی میسج دینا چاہیں، خاص کر سیکاز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس، اسٹاف اور ویسے بھی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی بالکل، کوئی میسج دینا چاہیں؟ بالکل جی، تمام پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میسج یہی ہے جی، ہم اکثر یہ گلا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی۔ معاشرے میں تبدیلی بالکل آتی ہے جی، بالکل آئے گی۔ آپ صرف یہ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم میں تبدیلی کیسے پیدا کی۔ وہ قوم جس کے بارے میں کہا گیا کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یعنی وہ قوم جو بات بات پہ تلوار نکال لیا کرتی تھی، دوسرے کی جان لے لیتی تھی، وہی قوم ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جنگ قادسیہ کے موقع پر اگر ایک شخص پیاس سے مر رہا ہے اور اس تک پانی لے جایا گیا تو دوسری طرف سے آواز آئی پانی، تو اس نے کہا کہ پہلے پانی اسے پلاؤ۔ وہاں پانی گیا، تیسری طرف سے آواز آئی پانی کی، تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، پہلے اسے پانی پلاؤ۔ یعنی یہ تبدیلی ان کی زندگی میں کیسے آئی؟ دوسرے کو ترجیح دینا اپنی زندگی پر، یہ تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ان لوگوں کے اندر پیدا کی۔ وہ جو کہا تھا نا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، تو یہ نسخہ کیمیا تھا جی، جس نے ان لوگوں کی کیمسٹری بدل دی۔ تو آج بھی اگر تبدیلی آ سکتی ہے نا، ظاہر بات ہے جی تبدیلی آپ کی ذات سے شروع ہوگی۔ زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہوگا،
قرآن سمجھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کافی لمبا پروسیجر ہے. یہ دنوں کی، ہفتوں کی، مہینوں کی بات نہیں، سالوں کی بات نہیں. اس میں نسلیں لگ سکتی ہیں. آپ کی اپنی زندگی تبدیل ہوگی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ارد گرد لوگوں کی زندگی تبدیل ہوگی، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اگر فالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک صحیح اسلامی ملک کے طور پہ انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے وہ جانا اور پہچانا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. ناظرین، آج کی یہ جو پوڈ کاسٹ ہے بہت اہم ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس ایک عظیم شخصیت موجود ہے جنہوں نے اپنی زندگی لسان القرآن کے حوالے سے وقف کی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ وہ یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ مرتے دم تک یہ سلسلہ قائم رہے. انشاءاللہ یہ قائم رہے گا. ہمارا یہ کام ہے، جیسا کہ انہوں نے میسیج میں بھی کہا، کہ ہم اس کے لیے کچھ ٹائم نکالیں، کچھ ذرا اپنے آپ کو فارغ کریں کہ جب بھی انشاءاللہ عامر سہیل صاحب کو ہم سکاز یونیورسٹی ہم ان کو انوائٹ کریں اور یہ اس قسم کا کورس رکھیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس میں ضرور حصہ لینا ہے، اور اس کے لیے آپ فیڈ بیک بھی دیں کہ آپ کیا اس کے لیے آپ تیار ہیں. یہ ایک اچھا موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ اس سے ان سے ہم فائدہ اٹھا لیں. ایسے لوگ بہت کم ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا مشن قرآن کی تدریس کو بنایا ہو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. اجازت چاہتے ہیں عامر سہیل صاحب اور ڈاکٹر محمد جمشید. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.